مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے انہی فرزند کے لیے کہ ان موسیٰ ابن جعفر کان یقول لبنی، یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اکثر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنے فرزند امام رضا علیہ السلام کے لیے کہ ھذا اخوکم، یعنی اپنے بچوں سے خود کہتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ اولادیں، 17 بیٹے تقریباً لکھے ہوئے تاریخ میں، روایات کے کچھ فرق کے ساتھ بیٹیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے بچوں سے بالخصوص بیٹوں سے فرماتے تھے ھذا اخوکم علی بن موسیٰ رضا، دیکھو یہ تم سب میرے فرزند ہو، لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے کہتے تھے کہ یہ علی بن موسیٰ رضا یہ عالم و آل محمد، یہ آل محمد کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو، اور آپ یاد رکھتے ہیں نا اس بات کو کہ امام رضا علیہ السلام کے لیے آتا ہے حجت الرضویہ، امام زمان علیہ السلام کو جب درود بھیجتے ہیں ہم تو امام زمان علیہ السلام تمام ائمہ کے وارث ہیں، ان میں کہا رضا کی حجتوں کے وارث ہیں حضرت بقیت اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی آپ جانتے ہیں اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ۔ وعجل فرجہ۔ اے رضا کی حجتوں کے وارث امام زمان آپ پر سلام ہو۔ مولا رضا علیہ السلام کی حجتیں کیا ہیں وہ میں چونکہ تھوڑا سا گزارش کر چکا ہوں لہذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ مولا رضا علیہ السلام کے مناظرات ان پر کتب فقہی میں اور کتب احادیث میں باقاعدہ ابواب پورے لکھے گئے۔ مولا نے ایتھس کے ساتھ مناظرہ کیا، خدا کی دلیل دی۔ مولا نے مولا کی امامت کو نہ ماننے والوں کے ساتھ مناظرہ کیا جو خلافت کو مانتے تھے اور امامت کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا علی کی ولایت پر۔ مولا نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا رسول اللہ کی رسالت پر۔ مولا نے خود مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کیا رسول اللہ کی عصمت پر۔ سبحان اللہ، یہ سب امام رضا علیہ السلام کے مناظرات ہیں۔ اور وہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب وہ بہت خوبصورت ہے، سادہ سی دلیل ہے، اسے بتلائیے گا۔ مثلا بہت کچھ مولا کے مناظرات تھے بڑے فلسفی، کچھ تھے بڑے طبیعی، نیچرل، سمپل سے عام آدمی بھی سمجھ جائے۔ جب ایک ایتھسٹ نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ خدا کہاں ہے تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ ان اللہ عین العین، خدا خود اس کہاں کا خلق کرنے والا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب یہ پوچھے خدا کس ڈائریکشن میں تو سوال اس لیے غلط ہے، خدا خود ڈائریکشن کو خلق کرنے والا ہے۔ کیا کہنے، جب وہ ڈائریکشن ہی نہیں تھی تب بھی خدا تھا، تو پھر خدا اس سمتوں سے بالاتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اس نے کہا کہ اگر خدا نے ہمیں خلق بھی کیا ہے تو کیا وہ ہم پر ابھی تک قادر ہے یا نہیں ہے؟ یا بس خلق کر کے چھوڑ دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ واقعی یہی کہتے ہیں، مسلمانوں کے فرقوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ بھائی خدا نے خلق کر دیا، وہ آٹو پہ چھوڑ دیا ہمیں، اب وہ آٹو پہ چل رہا ہے خود بخود۔ جیسے آپ کی گھڑی ہوتی ہے، آپ کی گھڑی جب ایک مرتبہ کسی نے بنا لی تو کیا اس کے بعد یہ محتاج ہے گھڑی کہ وہ جب تک بنانے والا اسے آرڈر کرے گا تب یہ چلے گی؟ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ اس رس واچ کا مثلا خالق تو ہے لیکن اس کا رب نہیں ہے، کیونکہ رب اسے کہتا ہے جو لمحہ بہ لمحہ فیض عطا کر رہا ہوں۔ سبحان ہائے اللہ، ہائے ہائے بھئی کیا کہنے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ، سبحان ہماری مثال خالق کی حیثیت میں اور مخلوق کی حیثیت میں یہ نہیں کہ جیسے اس رس واچ کا خلق کرنے والا ہے یا اس لیپ ٹاپ کا خلق کرنے والا ہے، کیمرے کا خلق کرنے والا نہیں۔ انہوں نے خلق کیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد یہ محتاج نہیں ہے ان کے۔ ہمارا معاملہ نہیں، وہ خالق نہیں ہے فقط، وہ رب العالمین ہے، لمحہ بہ لمحہ فیض عطا کرنے والا ہے۔ بے شک، اس کی مثال فلسفی یہ کہی جاتی ہے کہ اگرچہ خدا کے لیے کسی مثال کا تصور بھی ممکن نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں کبھی بناتے ہیں نا جسے ہم خیالی بلاؤ کہتے ہیں، یعنی آپ ایک چیز سوچ رہے ہیں، ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں، بنا رہے یہ کب تک باقی رہے گی بلڈنگ، اس کا وجود؟ یہاں بچے نے کچھ کہا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ذہن میں بلڈنگ کا وجود باقی رہا یا ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جب تک آپ مستقل اس کی طرف توجہ رکھیں گے تب تک وہ بلڈنگ رہے گی۔ واہ، ہماری اور رب کی مثال ایسی ہے، سبحان اللہ، جب تک رب کی جانب سے مستقل فیض ملتا رہے گا تب تک ہمارا وجود رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لہٰذا رسول اللہ کی دعاؤں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار تو پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا، بے شک، سبحان اللہ، پلک جھپکنے کے برابر۔ چاہے انسان کتنا ہی بڑا بن جائے، کتنا ہی مالدار، کتنا ہی اسٹیٹس والا ہو جائے، کسی مقام تک پہنچ جائے، کتنے ہی مارگیج کے گھر لے لے، لیکن یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ لمحہ بہ لمحہ خالق کے فیض کا محتاج ہے۔
بے شک یہاں ذرہ برابر بھی فیض ختم ہوا، آنن فانن سب ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی مثالیں آپ نے اپنے سامنے بھی دیکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ کس غرور کے عالم میں تھے اور انجام کیا ہوا. صدام کا بھی اختتام ہمارے سامنے، اور بھی بہت ساروں کے بڑے بڑے ظالم اور جابر تھے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے. مامون کی قبر کا پتہ ہے کسی کو کہاں ہے؟ مولا رضا کی قبر کہاں ہے؟ بچے کو بھی پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید کی قبر کا پتہ ہے کسی کو کہاں ہے؟ حسین کا روضہ آج بھی لگتا ہے کہ حسین کہنے والوں کی صدایں. سبحان اللہ بے شک جو نہ جا سکے وہ بھی تڑپ رہے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے دل میں کربلا کو بسا کر کہ مولا ہم بھی ویسے ہی کہ جیسے بس بین الحرمین میں ہے نا. چہلم کا یہ ہماری جانب سے خمسہ، ورنہ یہ ٹوٹل ملا کر عشرہ ہے، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہونا لازمی ہے. جی بسم اللہ. اچھا، تو امام رضا علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ کیا خالق نے بنا کر چھوڑ دیا یا ابھی مستقل وہ فیض کر رہا ہے؟ مولا نے کہا کہ سبحان اللہ، اتنی سادہ سی مثال دی مولا نے کہا کہ اگر تم ہر لمحے خالق کے محتاج نہ ہوتے، تمہارے جسم پر تمہارا اپنا اختیار ہوتا، تو کیا تمہاری یہ قابلیت ہے کہ تم اپنی ہائٹ، اپنا قد خود اپنی مرضی سے متعین کر لو؟ سبحان اللہ واہ 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 واہ. یہ سادہ سی مثال ہے بھائی. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں قد لمبا ہو جائے، نہیں ہو پاتا. ایک ہی باپ کے 3 بچے، تینوں کے قد مختلف ہیں. بے شک. مولا رضا علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے جسم کے بارے میں بھی اتنے مجبور ہو کہ اپنا قد بھی خود سے متعین نہیں کر سکتے. سبحان اللہ بے شک بے اس شک. کا مطلب ہے کہ کوئی اور اسے کنٹرول کر رہا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی کہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، میں اپنے جسم پر خود ہی قادر ہوں، تو پھر اپنا قد کم زیادہ کر کے بتاؤ. صحیح واہ واہ واہ. نہیں کر سکتے نا. سادہ سی مثال دے دی میں مولا رضا نے. جی تو امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی علی ابن موسیٰ رضا، یہ عالم آل محمد ہے. بے شک. فَسَلُوهُ عَنْ أَدْيَانِكُمْ، اپنے دین کے بارے میں اس سے پوچھنا. وَاحْفَظُوا مَا يَقُولُ لَكُمْ، اور جو کچھ کہے علی ابن موسیٰ رضا اسے حفظ کرنا، لکھنا اسے. سبحان اس کے بعد اللہ. اتنا خوبصورت جملہ کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کیونکہ میں نے سنا ہے اپنے بابا جعفر صادق سے غیر مرہ، ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے سنا ہے، یقول لی، میرے بابا جعفر صادق میرے لیے کہا کرتے تھے کہ ان عالم آل محمد فی صلبک، کیا بیٹا موسیٰ کاظم، عالم آل محمد تمہارے صلب سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات پہنچ رہی ہے؟ کیا کہنے. عالم آل محمد اے بیٹا موسیٰ کاظم آپ کے صلب سے آئے گا. اس کے بعد جو جملہ کہا، میں کہتا ہوں سارے مولا رضا علیہ السلام کے فضائل ایک طرف، میں اس ایک جملے پہ قربان ہو جاؤں جو امام صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں. 3 اماموں کا سلسلہ ہو گیا. یہ پہلے کہا کہ اے بیٹا موسیٰ کاظم ان عالم آل محمد فی صلبک، عالم آل محمد آپ کی صلب سے ہوں گے. وَلَيْتَنِي أَدْرَكْتُهُ، کاش میں اپنے اس پوتے عالم آل محمد کو درک کر کے اپنے بیٹے، اپنے پوتے، میں پھر سے جملہ کہتا ہوں، لیتنی ادرکتہ، کاش میں اپنے اس پوتے کو درک کرتا اور میں زیارت کر لیتا اپنے پوتے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت عالم آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 148 ہجری 148 ہجری شوال کے مہینے میں. امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے 148 ہی ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں. چند دنوں کا فرق ہے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام یعنی امام رضا وہ ہستی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جن کی زیارت کی تمنا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. انہو سمی امیر المومنین علی، سبحان اللہ. اس کے بعد امام صادق نے کہا کہ یہ جو میرا پوتا ہے نا رضا، ان کا نام کسی اور نے نہیں، سمی امیر المومنین علی، خود امیر المومنین علی اپنے ابی طالب علیہ السلام نے میرے اس پوتے کا نام رضا رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں رضا رکھا تھا؟ حدیث میں آیا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب پہ جا رہا ہوں. انما سمی الرضا لانه كان رضا للہ تعالی فی سمائه ورضا لرسوله والائمة من بعده فی ارضه. امام رضا کو رضا اس لیے نام رکھا گیا کہ وہ آسمانوں پر، حدیث میں آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. خدا جس سے آسمانوں پہ راضی ہے اسے راضی کرنا ہے امام رضا کو. خدا جسے زمین پر راضی ہے، دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کس کس سے راضی ہے، پہلے یہ دیکھو کہ امام رضا علیہ السلام سے راضی ہیں یا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے.
پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی، مرضی جو ہے تیری وہی مرضی ہے خدا کی. بے شک سبحان ہائے اللہ. ہائے 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 بھائی کیا کہنے کیا کہنے. تو خدا کی مرضی کا ایسا حامل ہو، وہ جب شہادت کا انتخاب کریں گے نا تو اپنی مرضی سے انتخاب کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کی حدیث میں ہے کہ ہم آل محمد اپنی شہادت کا خود انتخاب کرتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں مار سکتا جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں. سبحان اللہ. حتیٰ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے جب امامت کا اعلان فرمایا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 14 سال تک زندان میں رہے تھے، ہارون رشید کتنا سخت بادشاہ ہے. تو امام رضا علیہ السلام کے کچھ چاہنے والوں نے کہا کہ مولا آپ ابھی امامت کا اعلان نہ فرمائیے، ہارون رشید نے آپ کے باپ کو شہید کر دیا ہے، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا. میرے مولا نے کہا کہ ہارون میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ. کچھ نہیں کر سکتا مجھے، میرے بابا کو شہید کیا یقیناً، لیکن میرا ایک بال بھی نہیں نکال سکتا. اور پھر امام نے مثال دی جیسے ابو جہل میرے جد رسول اللہ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اور پھر امام کو جب بادشاہ وقت نے بلایا بھی اپنے پاس امام رضا علیہ السلام کو، اور اس نے بلایا اس لیے تھا کہ جیسے ہی وہ داخل ہوں گے تلوار ساتھ میں رکھی ہوئی تھی کہ میں قتل کر دوں گا. اور مولا کے چاہنے والوں نے بتلایا کہ مولا اس نے بلایا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے آپ کے لیے. مولا نے کہا تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں کر سکتا وہ. اور مولا نے ایک خاص قسم کی دعا پڑھی اور کہا یہ دعا میرے بابا موسیٰ کاظمی نے مجھے بتلائی تھی. اور مولا وہ دعا پڑھ کے پہنچے اس کے سامنے، احترام سے کھڑا ہو گیا، 1,00,000 دینار مولا کے سپرد کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کو ہدیہ دینے کے لیے بلوایا تھا. مولا نے وہ 1,00,000 دینار لیے جو کہ آگے مولا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، وہ لے کر مولا باہر نکلے اور وہ دائیں بائیں دیکھ کر وہ خلیفہ بنی عباس وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بلایا کس کام کے لیے تھا، میں نے کر کیا دیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ طاقت سمجھ میں آ گئی. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولا رضا علیہ السلام نے اگر وہ انگور کھائے نا تو خدا کے حکم سے، خدا کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، ورنہ کسی میں جرت نہیں ہے. بے شک بے شک. میرے مولا کی شہادت وہ خود انتخاب کرتے ہیں. اور اللہ اکبر. یہ واقعہ بھی سے پہلے کی ایک مجلس میں نے پڑھا، اسے مختصر پڑھتا ہوں پھر میں آتا ہوں امام کے مصائب پر، اس لیے کہ بڑا اہم واقعہ ہے مصائب کے سلسلے میں. میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے لفظ مجلس استعمال کیا ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے. سبحان اللہ. میرے مولا کو جو زہر دیا گیا تھا وہ بڑا شدید تھا. 7ویں امام کو جو زہر دیا گیا تھا اس سے مولا کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 2 دن بعد یا بعض روایت میں 1 ہفتے بعد، 1 ہفتے پہلے زہر دیا گیا، 1 ہفتے بعد مولا کی شہادت. 5ویں امام کو جو زہر دیا گیا 2 دن بعد مولا کی شہادت. 8ویں امام کو جو زہر دیا گیا تو اتنا شدید تھا کہ صبح کو زہر دیا، ظہر پہ میرے مولا کی شہادت ہو گئی. ہاں رضوی سادات اور تقوی سادات اور نقوی سادات. آج آپ کی جد کا ماتم ہے. عزیزان گرامی، مولا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. خود مولا رضا کا حکم ہے کہ اپنا شبیب ان کنت باقیا لشین فابکی للحسین. کسی بھی شے پر رونا ہو تو دیکھ حسین پر ضرور رو لینا. لہذا خود امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے تو مولا رضا کے حکم ہی پر مصائب تو ہوں گے امام حسین کے بھی ساتھ میں، ورنہ تو ممکن نہیں ہے کہ مجلس مکمل ہو جائے. دیبل خدائی بہت معروف شاعر ہے نا مولا رضا علیہ السلام کے. وہ پہنچے تھے مولا کی خدمت میں اور مولا کی خدمت میں پہنچنے کے بعد مولا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے دیبل من بکاؤ ابکا لا مصابنا ولا واحدا کان اجرہ علی اللہ. اے دیبل کوئی ہمارے غم میں روئے یا کسی ایک کو بھی رلائے، کان اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. سبحان اللہ. پھر کہا یا دیبل، اے دیبل من ذرفت عیناہ علی مصابنا، جو ہماری مصیبت میں آنکھوں سے آنسو بہا لے. وہ بکا ایک مرتبہ ہوتا ہے فقط آنسو کا بہنا، ایک مرتبہ ہوتا ہے آواز کا نکلنا. فرمایا لما اصابنا من اعدائنا، جو ہمارے دشمنوں نے ہم پر ظلم کیے نا ان پر کوئی رو جائے آواز کے ساتھ. ثواب اتنا بڑا میرے مولا نے بتلایا ہے کہ آپ جو گھروں میں سن رہے ہیں مجھے یقین ہر ایک کی صدا بلند ہوگی. حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، مولا نے کہا اللہ قیامت میں اسے ہمارے ساتھ مشہور کرے گا. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر کہا یا دیبل من بکا علی مصاب جدی الحسین،
پھر خاص کہا کہ اے دیبل جو میرے جد حسین پر ہو جائے غفر اللہ لہ ذنوبہ البتہ اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کرے گا البتہ کوئی ایک گناہ بھی اللہ باقی نہیں رکھے گا. مجھے یقین ہے گھروں میں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی ذکر کو, اب ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ثم انہ نہض, اس کے بعد مولا رضا اپنے مقام سے اٹھے, وضرب سترا بینہ و بین حرم, جو بیویاں موجود تھیں ان کے لیے ایک پردہ آویزہ فرمایا, آویزہ کیا. وَأَجْلَسَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ وَرَائِهِ السَّتْرِ, اور مولا نے بیویوں کو بلا لیا, سید زادیاں پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں. یہ جو پردے کے ساتھ مجلس حسین میں شرکت ہے نا, یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے. یبکو علی مصاب جدہم الحسین, تاکہ وہ ساری بیویاں بھی رو سکیں حسین پر. اس کے بعد دیبل کہتے ہیں مجھ سے میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے دیبل ارف الحسین, اب تو حسین کا مرثیہ پڑھنا شروع کر. امام رضا کہہ رہے ہیں اے دیبل حسین کا مرثیہ پڑھنا شروع کر. فانتا ناصرنا و مادحنا, اے دیبل تو ہمارا مددگار بھی ہے اور تو ہمارا مداح بھی ہے. جو مولا کا مرثیہ پڑھتا ہے, شعر کہتا ہے, مولا کا ذکر کرتا ہے نا, وہ امام نے کہا تم ہمارے ناصر ہو. پھر کہا ما دمت حیا فلا تقصر عن نصرنا, خبردار جب تک کہ تو زندہ ہے ہماری نصرت میں کمی نہیں کرنا, یعنی کبھی مجلس میں کمی نہیں کرنا. اے مولا اس سال عام انداز سے وہ ذکر ممکن نہیں ہو سکا, آپ کے چاہنے والوں نے کوشش کی کہ آپ کا ذکر شاید یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ بھرپور انداز سے, اگرچہ کہ وہ فرش اعضاء کی برکت سے یوں محروم رہے, لیکن بہرحال گھر گھر پہنچے. مولا نے کہا مستطاعت, یعنی جتنی تیری استطاعت ہے پوری جان لگا دینا, لیکن حسین کی مجلس نہیں چھوڑنا. امام رضا کی وصیت سنا رہا ہوں آپ کو. دیبل کہتے ہیں فاستعبرت, میں نے بہت گریہ کیا. وہ سالت عبرتی, اور میرے آنکھوں سے میرے آنسو بہ رہے تھے میرے رخساروں پر. اور پھر دیبل نے 120 اشعار کا مرثیہ پڑھا, اور اللہ اکبر, اس میں سے چند اشعار میں سنا دیتا ہوں اور میں جا رہا ہوں آگے, اور منزل مصائب امام رضا علیہ السلام کی خود اپنے مصائب بھی مجھے پڑھنے. دیبل کہتے ہیں فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشت فرات واذا طمطت الخد فاطمہ عنده واجریت انہارا علی الوجنات. سبحان اللہ. کہتے ہیں اے سیدہ, جب آپ یہ تصور کرتی ہوں گی کہ آپ کے حسین کو تنہا مار دیا گیا, وقت مات عطشانا بشت فرات, اور آپ کا حسین فرات کے پاس بھی پیاسا مارا گیا. اگلا شعر جو دیبل نے کہا ہے نا, میں پتہ نہیں اس پر کیسے پڑھوں اور کیسے اس کو سناؤں. اذا التمطت الخط فاطمہ عندہ, تو پھر آپ اپنے چہرے کو پیٹتی تو ضرور ہوں گی اے سیدہ. سیدہ اپنے اور امام رضا کے سامنے مصائب ہو رہے ہیں, امام رضا نے روکا نہیں کہ دیبل کیا پڑھ رہے ہو. یہ مطلب یہ ہے کہ سیدہ کونین اپنے رخساروں کا ماتم کرتی ہیں. اب اگر کسی کی آواز بھی نہ بلند ہو سکے تو وہ سیدہ کو کیا جواب دے گا, یہ میں نہیں جانتا. اور دیبل نے آگے کہا کہ بی بی جو جاری ہوتے ہیں نا, آپ کی آنکھوں سے فقط آنسو نہیں, انہارن علی الوجنات, بی بی آپ کے رخساروں پر تو نہریں جاری ہوتی ہوں گی. اور پھر دیبل نے شعر پڑھا فاطمہ قومی یبدد الخیر مندوبی نجوم السماوات بارض فلات, اے سیدہ خیر البشر کی بیٹی, آپ ندبہ کر کے فریاد کرتی ہوں گی اس لیے کہ آپ کے خاندان کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے ہیں. قبور بکوفان و اخرى بطیبہ, اے بی بی آپ کے شوہر نجف اشرف میں, آپ کا حسین کربلا میں, و اخرى بطیبہ آپ کے بابا مدینہ منورہ میں, و اخرى بفخر نالھا صلواتی, اور حسن مجتبی کی اولاد میں سے کتنے سید ہیں جو مقام فخر پر ذبح کر دیے گئے. و قبر ببغداد, بی بی آپ کا ایک بچہ بغداد میں بھی تو سو رہا ہے. میرے مولا رضا کے بابا کا جنازہ ظالموں نے پھینک دیا تھا بغداد کے پل پر. ہائے اسیر بغداد, ہائے غریب بغداد. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا رضا کا پرسہ ہے تو امام موسیٰ کاظم آئے ہوں گے نا کاظمین سے پرسہ لینے کے لیے. اور امام محمد تقیم الجواد بھی کاظمین سے آئے. آج باپ اور بیٹے کی خدمت میں
بوسہ پیش کرنا عزیزوں, گریا کرتے رہنا اور ماتم کرتے رہنا. دے ملنے و قبر بغداد لنفس زکیہ, ایک نفس زکیہ ہے جن کی قبر بغداد میں ہے. فضمنها الرحمن فی الغرفات, شعر پڑھتے پڑھتے یہاں پر رک گیا, مدینہ سے شروع کیا بغداد تک پہنچا اور رک گیا. امام رضا نے کہا اے دیبل کیا تو چاہتا ہے 2 شعروں کا اور اضافہ کر دوں میں؟ اس نے کہا مولا اگر میرے مرثی میں آپ کے اشعار مل جائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ امام نے کہا وقبر بتوسن یا لہا من مصیبت الحت علی الاحشاء فی الحرکات. اے سیدہ جب آپ مدینہ میں رو چکے اور کربلا اور نجف اور بغداد میں رو چکے تو آپ کا ایک بچہ بہت مصیبت کے عالم میں توس میں مارا جائے گا. الحت علی الاحشاء فی الحرکات, بی بی آپ کا کلیجہ جل جائے گا جب وہ غربت میں مار دیا جائے گا. پھر میرے مولا نے آگے پڑھا علی ابن موسیٰ ارشد اللہ امرہ وصلی علیہ افضل الصلوات. وہ علی کیونکہ سب کو تعجب ہو رہا تھا, ارے بغداد میں تو مولا کے بابا دفن ہے لیکن یہ توس میں کون ہے؟ مولا نے خود کہا یہ علی ابن موسیٰ رضا, میری قبر وہاں بننے والی ہے. بس اتنا تھا. علماء کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے جو سید زادیاں تھیں وہ ایسے رو رہی تھی کہ مولا کی ایک کنیز باہر آئی, کہا دیبل اب نہیں پڑھنا دوبارہ سے یہ مصرع, اس لیے کہ قیامت کا سما ہو گیا ہے. بی بی معصوم ہے تو ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بھائی کا. مولا رضا علیہ السلام کی بہنیں ضبط نہ کر سکی. اے بی بی معصومہ پرسہ قبول فرمائیے گا, لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ شہر توم کی زینب ہیں, ایک کربلا کی زینب تھی خواہر حسین جس نے پردے کے پیچھے سنا نہیں تھا, دل نے زینبیہ سے دیکھا تھا, شبر کے ہاتھ میں حسین کی داڑھی تھی. بس عزیزوں 17 سفر مظفر 203 ہجری مولا رضا نے اس دار فانی سے رخت سفر باندھا ہے. آج مولا کی شہادت کی شب ہے. اپنی شہادت سے 2 دن پہلے ہرسمہ کو بلایا تھا اور بلا کر یہ فرمایا تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے اور ان قریب انگور کو زہر آلود دھاگے میں پرویا جائے گا, پھر ہاتھوں میں زہر مل کر انگور نچوڑا جائے گا اور مجھے کھلایا اور پلایا جائے گا. میں 2 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. صبح کو مجھے زہر دیا جائے گا, دن میں میری شہادت ہو جائے گی. ابا سلط حروی کہتے ہیں, ہرزمہ بھی نام ہے. فرمایا کہ تم میرے قریب نہ آنا, بس انتظار کرنا, میرا فرزند مجھے غسل و کفن دینے مدینہ سے آئے گا. آئے غریب کربلا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. عزیزوں اور کیا پڑھوں گا, کسی امام کا جنازہ 3 دن تک بے رو گور و کفن نہیں رہا. کسی امام کا جنازہ بے گور و کفن 3 دن تک نہیں رہا. سہرا کے لخت جگر کے جملہ اور کہو, کسی امام کی شہادت پر ان کی دختر کو تماچے نہیں مارے گئے سوائے غریب نینوا کی بچی کے. بیوی کی شہادت ابھی گزری ہے, بی بی سکینہ کی. یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حسین کو تیر زیادہ لگے تھے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے تھے. میں نے عرض کیا خود مولا رضا کا حکم ہے یہ اپنا شبیبن کندہ باکن لشین فبکی بالحسین, حسین پر رو لینا, لیکن آگے یہ بھی فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ, اس لیے کہ حسین کو گوشت بندوں کی طرح ذبح کیا گیا تھا. یہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے. میں کروں گا فرزند رسول, میں پوچھنا چاہتا ہوں اے فرزند رسول, کیا گوشت کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرتے ہیں؟ اے مولا محمد باقر کا فرمان ہے, میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا جیسے رسول اللہ نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا. اچھا انصاف سے بتانا, کیا گوسفند کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ پہلے تیر مارے جائیں؟
کیا پہلے جانور کو پتھر مارے جاتے ہیں پھر اس کا سنتر سے جدا کیا جاتا ہے؟ کیا کسی جانور کو ایسے مارا جاتا ہے کہ ایک خنجر سے نہیں 12 ضربتوں سے مارا جائے؟ نہیں، جانوروں کو ایسے ذبح نہیں کیا جاتا جیسے حسین کو ذبح کیا گیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا، تیر باران، پتھروں سے زخمی. آئے حسین خواہر چند قدموں کے فاصلے سے صدا دیتی رہی، یا رسول اللہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں گلتا ہے. اے مولا رضا، آپ آئیے گا ہمارے فرش رضا پر، آپ ہی کے حکم پر، آپ کی مجلس شہادت میں مولا حسین کے مصائب پڑھ رہا ہوں اور مومنین گریہ کر رہے ہیں. بس میں ختم کرنے لگا ہوں اب. مولا رضا نے فرمایا ارسمہ جب غسل و کفن ہو جائے تو تم اندر آ جانا. مامون میرا اہتمام کرنا چاہے گا، لیکن اس سے کہہ دینا کہ اگر تُو نے جنازے کو ہاتھ لگایا تو عذاب الہی نازل ہوگا. یہ خدا کی مصلحت ہے کہ مولا رضا کا جنازہ مامون کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہا اور حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا. جب تک مولا رضا کے مصائب میں یہ ذکر نہ کر دوں تو مصائب پورے نہیں ہوتے. مولا رضا کی ایک بہن بھی تھی نا، حسین کی بھی ایک خواہر تھی، لیکن خواہر حسین نے تلے زینبیہ سے وہ کچھ دیکھا ہے جو کسی بہن نے نہیں دیکھا. ضرب مار کر قاتل ذبح کر رہا تھا حسین کو، اور علی کی بیٹی فریاد کر رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ حسین کی صدا آئی اے بہن ارجعی الی الفسطاط، خیموں میں واپس چلی جائیے. شاید حسین کہنا چاہتے تھے کہ جتنا سخت آپ کے لیے دیکھنا ہے کہ حسین ذبح ہو رہا ہے، اس سے زیادہ سخت حسین کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ میری خواہر دشمنوں کے لڑکے میں آ گئی ہے. عزیزو بالکل آخری مصائب پر آ گیا. جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتے جانا، یا غریب الغربا، یا امام رضا. میں کہوں گا مولا رضا نے کہا تھا نا جیسے ویسے ہی ہوا. مامون نے مولا رضا کو دربار میں بلایا، میں نے پورا واقعہ سنایا آپ کو. انگور پیش کیے یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر انگور ممکن نہیں ہے. مولا نے کہا جنت میں اس سے بہتر ہیں. اس نے کہا آپ کیا مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ حکم خدا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. یہ کہہ کر 2 دانے تناول فرمائے، اٹھ کر جانے لگے. مامون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، کچھ اور بھی کھا لیجئے. مولا نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. اللہ بیت شرف میں تشریف لائے، کروٹیں بدلتے رہے اور بالآخر اس دنیا سے کوچ فرما گئے. رسمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اور اس میں غسل و کفن دینے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک بچہ آیا ہے. میں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھا کہ جب سارے دروازے بند تھے تو آپ کیسے یہاں اندر تشریف لے آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب خدا مجھے مدینہ سے مشہد خراسان پہنچا سکتا ہے، اسی خدا نے مجھے میرے بابا تک یہاں پہنچا دیا ہے. غسل و کفن کی آواز آ رہی تھی، آخری جملہ آ گیا، غسل و کفن تمام ہوا. رضا نے مامون سے مولا کی وصیت کا ذکر کیا کہ جنازے کو ہاتھ میں لگانا. اعلان عام کرا دیا گیا کہ مملکت کے ولی عہد دنیا سے رخصت ہو گئے. تمام لوگ جنازے میں شریک ہو، لیکن فقط ظاہری مجمع نہیں تھا. کون کون میرے مولا رضا کے جنازے میں تھا؟ سب آ کے کرو بہن دہائی ہے دہائی. ایک بی بی عزادار یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر میرے دل ہے. مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے، معصوم ہے تم بھی. وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے. مظلوم بے وطن میرا مولا رضا ہے. مولا کی قبر آمادہ تھی. مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، ہائے آل پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں. سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے.
खैरुन्निसा के लाल के मातम की सदा है, मजलूम व बेवतन ये मेरा मौला रजा है। मौला की कब्र आमादा थी, कब्र में रखा गया तो कब्र खुद ब खुद बंद हो गई और ज़हरा का लाल अपनी जद्दा की खिदमत में पहुंच गया। मौला मुझे आपके बाबा मूसा काजिम को भी पुरसा देना है और आपके फर्जंद मोहम्मद तकी को भी पुरसा देना है। आपके बाबा को पुरसा देना है कि आपके बाबा का जनाजा बगदाद के पुल पर छोड़ा गया था और मुनादी जिल्लत से कह रहा था ये राफिजियों के इमाम का लाशा है। और आपके बेटे मौला मोहम्मद तकी को पुरसा देना है कि 8 बरस में खाके यतीमी सर पर आ गई, लेकिन कोई बच्ची कायनात में ऐसे यतीम न हुई जैसे हुसैन की बच्ची यतीम हुई, तमाचे खाती रही, जिंदान में मर गई। जब गुल हुआ चला के हरम मुल्क शाम में, यानी सकीना मर गई यादे इमाम में। दुनिया में दाद रस न मिला दाद खां को, जाकर निशा तमाचों के दिखलाए शाह को। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, या किसके पास रहती शहे करबला नहीं, बीबी के नाज उठाने की खातिर चचा नहीं, नादार माँ है पानी नहीं और ग़िज़ा नहीं, पर अब वतन के वास्ते है रिदा नहीं। मातम सरा ये घर था तेरे बैन करने से, जिंदान सूना हो गया बीबी के मरने से। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, मातम ताबूत है आज मेरे मौला का, ताबूत की ज़ियारत कीजिए।